being a boss lady. تو کیسا لائف ایکسپیرینس چل رہا ہے اب آپ کا؟ اٹس ٹو گڈ, اللہ کا شکر ہے. مارکیٹر بیچارے کا, ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم گھروں کی بیلنے میں جا کے یار فلاں جگہ چلے جاؤ کھانا کھا لو یا ہاتھ جڑے. دیٹس ناٹ آور ورک. مجھے فالوورس میٹر نہیں کرتے, مجھے میٹر کرتا ہے آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے, مجھے میٹر یہ کرتا ہے آپ کے پیج پہ کانٹینٹ کیا ہے. ملتان کی مارکیٹنگ ایجنسی اور لاہور کی مارکیٹنگ ایجنسی, ان دونوں پلیٹ فارمز میں اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسکلی لاہور کی مارکیٹ از اے ویری رننگ مارکیٹ اور بہت اچھا کمپٹیشن ہے وہاں پہ, جبکہ ملتان میں اس طرح کا کچھ نہیں تھا. مارکیٹ آپ کو کیسے اپروچ کرتی ہے, کیا وہ آپ کو آفر کرتے ہیں؟ وہ ہمیں آفر نہیں کرتے, ہم ان کو بتاتے ہیں. اور جب آئی واز ان دا مارکیٹ اینڈ وین آئی واز دا کمپٹیشن, تو وہ لیگ پلنگ والا حساب اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ کیسے آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی, لڑکی کیسے آ گئی ہمارے مقابلے میں. سب کنٹروورسی سے دور رہ کے اپنے آپ کو بچا کے بنی بھی بیچ میں کافی ساری, لیکن آئی نیور کیئرڈ اباؤٹ اٹ. وہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے آئی اسٹارٹ ورکنگ آن گریبنگ مور پروجیکٹس. اور اس سارے ٹائم میں آپ کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی تھی, کتنا آپ کو فائٹ کرنا پڑا تھا؟ مجھے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر, یا آپ کہہ لیں کہ مجھے اپنے اوپر اتنا بلیف تھا کہ نو آئی کین ڈو اٹ. برا ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا ہے؟ بہت ساروں کے ساتھ. میں نے بہت ساری جگہیں صرف اس لیے چھوڑی کیونکہ وہاں کے بیہیویئر اچھا مجھے نہیں لگا. فوڈ تو بہت ہی بعد میں آتا ہے نا. کبھی پیمنٹس میں آپ کے ایشو ہوئے؟ وہ پیمنٹ روکیں گے, ہم کام روکیں گے, ٹھیک ہے. اچھا میم آپ ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں. ناٹ ایٹ آل. لڑکوں نے کیا کیا ہوتا ہے, لڑکوں نے جی اپنی ایسے کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں, لڑکیوں نے ایسے کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. لاہور کے فوڈ اور ملتان کے فوڈ میں کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا؟ مجھے ملتان کا کھانا پسند آتا ہے ہمیشہ. میں نے اس کو کبھی لاہور کے کھانے سے کمپیئر نہیں کیا. وہی لاہور ہے والی حساب ہو جاتا ہے نا. پھر آپ کسی کو کھانے سے آئی تھنک منع نہیں کر سکتے, اور برا بھی لگتا ہے. میری مینرز کے بہت خلاف ہے. ینگ انٹرپرینورز ہوتے ہیں جو اپنا ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ انٹرپرینورس کو ہمیشہ میں نے سپورٹ کیا ہے اور والنٹیئرلی کیا ہے. کافی لوگ ایسے تھے جو اٹیچ ہو کے ڈی اٹیچ ہو گئے, اور پروز کا نام انہوں نے یوز کر کے اپنے آپ کو ماشاء اللہ کافی منوایا بھی. ہیلو اینڈ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز. دس از شمائل احمد فرام اندر پوڈ کاسٹ آف ہمارا ملتان. اور آج کے ہم اپنے اس نئے پوڈ کاسٹ کے اندر ڈسکس کریں گے مارکیٹنگ ایجنسیز کے بارے میں. ملتان کے اندر ڈفرینٹ مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں, بہت زیادہ ان کی ٹیمز ہیں, لیکن جو آج کل کی جنریشن ہے اس میں مارکیٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر, کہ آپ کا سوشل پلیٹ فارم کیسا ہے, آپ کیسے ایک چیز کو کور اپ کر رہے ہیں. جتنی بھی آج کل کی جنریشن ہے وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے, اور وہ چیک کرتی ہے کہ آپ کیسے ایک چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ کس چیز کا کیسے ریویو دے رہے ہیں, کیا ریویو جا رہا ہے. وہ ریویو کے اکارڈنگلی ہی وہ لوگ وہاں پہ جانا پریفر کرتے ہیں کہ ہاں یار ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے, اس چیز کا بہت نام سنا ہم نے, اس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ ایڈس چیک کی ہیں, تو ہمیں یہاں پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. جو پرانے بل بورڈ اسٹائل ہیں وہ آلموسٹ اب ختم ہو چکے ہیں, بہت کم یوز ہوتا ہے, اب اتنا نہیں چلتا. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہے کہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں فون ہو اور ہمیں فون کے اوپر ساری کی ساری انفارمیشن مل جائے. تو اسی کے اکارڈنگلی آج ہمارے پاس موجود ہے ایک بہت ہی زبردست گیسٹ, ملتان کے اندر ایک مارکیٹنگ ایجنسی اوپن کرنے والی, جو سرٹیفائڈ ہیں ملتان میں مارکیٹنگ ایجنسی کی, دا ون اینڈ اونلی ماہی خان. پلیز ویلکم ماہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ماہی, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ ماہی. ہم اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو میرا فرسٹ کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کم اپ ود دس آئیڈیا؟ Basically, that idea was the very first day I came to Multan, and I basically belong to Lahore, as everybody know in Multan. Yahan par there is a lot of space, and people really don't know what to do with their talent. اور فارچونیٹلی میری ملاقات کچھ بہت اچھے لوگوں سے ہوئی جو کہ بہت ٹیلنٹڈ تھے, اور لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اس پلیٹ فارم پہ شوکیس کر سکیں. میرے ایک مینٹور ہیں ثاقب سر, انہوں نے مجھے کافی انکریج کیا کہ آپ کو ماہی آنا چاہیے اس فیلڈ میں. تو مجھے بلاگر بننے کا تو سچ کو اتنا خاص شوق نہیں تھا, تو آئی واز تھنکنگ وائی ناٹ اے پلیٹ فارم فار بلاگرس, بیکاز یہاں پر ماشاء اللہ آئی تھنک کہ کافی ٹیلنٹڈ بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ یہاں ہونا چاہیے. گریجولی ود دا ہیلپ آف مائی مینٹورز اینڈ ود دا ہیلپ آف ادر پیپل, سپورٹ آف مائی فیملی اینڈ دا آئیڈیا, بیکاز آئی واز آلریڈی ورکنگ آن دس مارکیٹنگ فیلڈ فرام لاہور, تو چونکہ میرے لیے نیا نہیں تھا, تو I started it and alhamdulillah here today I am sitting with you. Thank you so much.
for coming here, joining us today. Thank you. لاہور میں جیسے آپ نے بات کی تو آپ ہمیں لاہور کے بھی ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بتا دیں تھوڑا سا کہ لاہور میں آپ کی کیا مارکیٹنگ ایجنسی تھی, وہاں پہ آپ کیسے ورک کری تھیں, اور ملتان میں جب آپ آئیں گے تو ملتان کی مارکیٹنگ ایجنسی اور لاہور کی مارکیٹنگ ایجنسی ان دونوں پلیٹ فارمز میں اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسکلی لاہور کی مارکیٹ از اے ویری رننگ مارکیٹ, اور وہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. مارکیٹنگ ایجنسیز اب وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلڈ ہے اور بہت اچھا کمپٹیشن ہے وہاں پہ, جبکہ ملتان میں اس طرح کا مطلب جب میں آئی تھی تو کچھ نہیں تھا. لاہور میں میرا ورک ایکسپیرینس برٹش کونسل کے ساتھ تھا, اور ایکٹیو سٹیزن آف پاکستان ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور جس کی میں پروجیکٹ مینیجر تھی. تو میرا اس میں بہت اچھا مزیدار ایکسپیرینس تھا. ہم لوگ مارکیٹنگ کرتے تھے, پروجیکٹس کرتے تھے بہت اچھے, اور بہت ہمارے ساتھ ایک ٹیم ورک ہوتا تھا. تو وہ ایک آلریڈی ایکسپیرینسڈ کافی گین تھا کہ آپ نے ایک ٹیم کو لے کر کیسے چلنا ہے. تو میں یہاں ملتان آئی, آئی میڈ اے ٹیم, دا اسٹرانگسٹ ٹیم, اور الحمد للہ میری ٹیم ملتان کی سب سے بڑی ٹیم ہے ود 300 پیپل آن مائی پینل. تو جس میں ہر نیچ کے بلاگرز, انفلوئنسرز, لائف اسٹائل اور ماشاء اللہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. تو آئی تھنک کہ میں نے کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ بچے نہ ہوں. الحمد للہ آئی ایم ویری بلیسڈ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ملتان از ناٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور سے پیچھے ہے. لاہور کے کمپیٹنٹ میں ابھی آئی تھنک ملتان نہیں آتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو ان کر سکیں, اور آئی ہوپ کہ کافی حد تک ہماری جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو بھی رہی ہے اور ہو بھی جائے گی. لیکن ہم لاہور سے آئی تھنک اس کو کمپیئر نہ ہی کریں تو اچھا. انہوں نے کمپیریزن کر دیا ملتان اور لاہور کی مارکیٹ کے بارے میں. اب یہ اس بات کو اور زیادہ ایکسپلین کریں گے کہ لاہور کی مارکیٹ میں ایسا کیا ڈفرینس ہے, وہاں کی مارکیٹ کیسے ورک کرتی ہے, کیسے رن کرتی ہے, اور ملتان کیوں پیچھے رہ رہا ہے لاہور سے. یو نو یور سیلف, یو نو یور گٹس, یو نو یور ٹیلنٹس. لیکن جب آپ ایک چیز ہوتی ہے لیگ پولنگ, ٹھیک ہے, جب آپ لیگ پولنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں نہ آپ کامیاب ہوتے ہیں نہ آپ کسی کو کامیاب ہونے دیتے ہیں. تو جب میں لاہور میں تھی نا, وہاں پر انکریجمنٹ زیادہ تھی. وہاں پر مجھے بینگ اے فیمیل اینڈ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر بہت انکریج کیا جاتا تھا. میرے سینئرس مجھے بہت انکریج کرتے تھے, باقی مارکیٹنگ ٹیمس مجھے بہت انکریج کرتی تھیں. دے وانٹیڈ کہ میں ان کا بھی پارٹ بنوں, اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. جب کہ میں ملتان آئی اور جب آئی واز ان دا مارکیٹ اینڈ وین آئی واز دا کمپٹیشن, تو وہ لیگ پلنگ والا حساب اسٹارٹ ہو گیا ہے. یہ کیسے آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی, لڑکی کیسے آ گئی ہمارے مقابلے میں. یہاں کے لوگوں کی مردانگی کافی حد تک جو ہے وہ میل ہی کچھ آ گئی یہاں پہ بیسیکلی ہماری. ایگزیکٹلی. تو اس کو کافی دھچکا لگا میرے آنے سے. تو آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور لیکن کچھ بہت اچھے لوگوں نے, جیسے میں نے نام بھی لیا ہے, ہمارے کچھ میرے ساتھ گروپس اٹیچ ہیں. ڈی ایچ اے نے, جیسے میں نے سب سے پہلا کام اپنا ڈی ایچ اے کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. ڈی ایچ اے نے مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا, اور مطلب میں نے اپنی مارکیٹنگ کی جو سب سے پہلی ایونٹ اسٹارٹ کیا وہ میں نے ڈی ایچ اے سے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد ہمارے سر ثاقب نے مجھے فوڈیز سے ریلیٹڈ فوڈی پلیٹ فارم پہ بہت جو ہے سپورٹ کیا. اور اسی طرح میرے پلیٹ فارم پہ ٹیسٹی گروپ ہے, اور ماشاء اللہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ دے آر اے چین, وہ ایک نام ہے, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس نام کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور بہت اچھے لوگوں سے جب میں اٹیچ ہوئی تو میں نے کہا نو, آئی کین ڈو اٹ. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ وٹ پیپل سے, وٹ دے تھنک, اور لیگ پولنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. الحمد للہ اس چیز کو کوپ کرتے کرتے, فائٹ کرتے کرتے آئی ایم ہیئر ٹوڈے. اور اس سارے ٹائم میں آپ کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی تھی, کتنا آپ کو فائٹ کرنا پڑا تھا اپنی باقی ساری کی ساری جو آپ کی کمپٹیٹر مارکیٹنگ ایجنسیز تھیں ان کے ساتھ, اور آپ نے پھر کیسے اپنے آپ کو یہاں پہ کہا کہ نہیں برو ماہی خان از ہیئر ناؤ. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں, میں نے وین آئی واز ہیئر ایٹ اسٹارٹ, اور جب میں نے پرابلمس فیس کیے تھے نا, تو آئی واز اے ویری ایموشنل پرسن. تو مجھے دکھ بھی ہوتا تھا, اور کہ یار یہ کیا ہے, مطلب یہ کیسے لوگ ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا سپورٹ کرنے والے کم ہیں اور آپ کی لیگ پولنگ کرنے والے زیادہ ہیں, تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ ہار مارنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ مجھے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر, یا آپ کہہ لیں کہ مجھے اپنے اوپر اتنا بلیو تھا کہ نو آئی کین ڈو اٹ. میرے ساتھ کوئی اسٹینڈ کرتا ہے نہیں کرتا, میری ٹیم میرے ساتھ ہے, اور اگر if I have a strong team and if I have strong capacity, تو میں کر سکتی ہوں. میں نے ان چیلنجز کو فیس کیا, فائٹ کیا, اور میں بڑے نان کنٹروورشل ٹائپ کا بندہ رہ کے, سب کنٹروورسی سے دور رہ کے, اپنے آپ کو بچا کے, بنی بھی بیچ میں کافی ساری, لیکن آئی نیور کیئر اباؤٹ اٹ. وہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے
I start working on grabbing more projects. کنٹروورسیز تو بالکل صحیح بات ہے, جب بھی آپ کچھ نیا اسٹارٹ کرتے ہیں تو کنٹروورسیز تو اسٹارٹ ہوتی ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان ساری کنٹروورسیز کو آپ کیسے ڈینائی کرتی تھی کہ نہیں یار میں تو اس کا پارٹ ہوں ہی نہیں, یہ تو مجھ سے سائڈ پہ ہے؟ آپ کیسے ان ساری کنٹروورسیز سے سائڈ پہ رہتے ہوئے, اور وہ جتنے بھی آپ کے کمپٹیٹرس تھے وہ تو ساتھ ساتھ اسٹارٹ کرتے رہے ہوں گے کنٹروورسی کوئی نہ کوئی؟ بس آپ نے سنا ہوگا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. ویری نائس. تو آئی تھنک یہی کافی ہے. تو اسی چیز کو لے کر اور آئی واز لائک الحمد للہ پروگریسنگ. تو آپ کو آئی تھنک اپنے کام سے بتانا چاہیے ہوا یو, نہ کہ باتوں سے. تو کیسے آپ نے اپنی ٹیم اسٹارٹ کی تھی؟ آج جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی 300 ممبرس کی ٹیم ہے, تو آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا وہ ٹیم کتنی سی تھی, کون کون لوگ تھے آپ کے پاس, اور وہ جو اسٹارٹنگ میں جو بوائز یا ٹیم جو بھی ہوتی ہے, سوری بوائز وہ پھر سے ملتان والی بات, میل ایگو والی بات آ جاتی ہے, لیکن میرا کوئی اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے. تو جب آپ نے اسٹارٹنگ میں اسٹارٹ کیا تھا تو کتنی آپ کی ٹیم تھی, اور وہ اسٹارٹنگ والے جو بھی لوگ تھے وہ تو آپ کو ابھی بھی یاد ہوں گے کہ ہاں اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا وین آئی واز نتھنگ تو میرے ساتھ یہ سب لوگ موجود تھے یہاں پہ. اچھا, اسٹارٹنگ میرا بڑا عجیب و غریب سا تھا, مطلب ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے والا حساب تھا. لڑائیاں تھیں, یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے کسی اور ٹیم کے ساتھ میں ایفیلیٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی آپ اس طریقے سے کریں, مطلب وہی میل ڈومیننسی واز ابو, اور مطلب اس میں ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو ایک اور چیز یہ دیکھا کہ فیوریٹزم بہت زیادہ کیا جا رہا تھا, ان کی بات اور ہوتی تھی میری, وہ پھر ایک ڈسٹربنس پیدا ہوئی. تو میں نے کہا نو ماہی, I think that you should be the boss and you should do it yourself instead of listening to others. وہ اپنے ظاہر ہے ان کی اپنی رائے ہے ہر چیز کو لے کے, تو ہر بندے کو اپنے میرے خیال میں لائن میں دے کے کام کرنا چاہیے. I choose my line. اور کافی لوگ ایسے تھے جو اٹیچ ہو کے ڈی اٹیچ ہو گئے, اور پروز کا نام انہوں نے یوز کر کے اپنے آپ کو ماشاء اللہ کافی منوایا بھی, اور آئی ایم ہیپی فار دیم اینڈ اٹس گڈ فار دیم ٹو. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کے چھوڑ کے جانے سے, کیونکہ آئی گیس کہ ایک کوئی جائے گا تو اس سے اچھا آئے گا. اور الحمد للہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ جو گئے وہ تو گئے, دے آر پاسٹ, لیکن جو اب میرے ساتھ پریزنٹ میں ہیں اور جو انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے بھی, آئی تھنک وہ بہتر سے بہتر ہیں. اینڈ اللہ نے مجھے بڑا بلیس کیا ہے کہ اب جو میرے ساتھ ٹیم چل رہی ہے اٹس ویری اسٹرانگ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جانے والے چلے گئے اور جو اب ہیں میرے ساتھ, I'm very blessed to have them. So who can join your team and how they can join your team? No hard and fast rules. Anyone who have talent, welcome to Team The Pros. Okay, thank you so much. You are more than welcome to join us. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں, اگر فار ایگزامپل جس طرح آپ نے بات کی کہ کنٹروورسیز آپ سائڈ پہ رہیں, میل ایگو آ جاتی تھی, ڈومیننسی میل کی تھی, وہاں پہ آپ نے آئیں اپنی ٹیم آپ نے اسٹارٹ کی, آپ نے اپنی ٹیم کو گرو کیا, آپ کی ٹیم آہستہ آہستہ گرو ہوتی گئی, اور ناؤ یو آر ویری ہیپی بینگ اے باس لیڈی. تو کیسا لائف ایکسپیرینس چل رہا ہے اب آپ کا؟ اٹس ٹو گڈ, اللہ کا شکر ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ مجھے نا بہت زیادہ فرنٹ فیس کی عادت نہیں ہے, اور مطلب ہر جگہ پہ سامنے رہنا اینڈ آل. میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ہر بندہ مجھے میرے کام سے جانے, اور مجھے اس چیز سے جانے کہ میں کیا ہوں اور میرا کام کیسا ہے. میرا فرنٹ فیس پہ نہ رہنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ماہی تو غائب ہو گئی ہے, ماہی تو, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ماہی از ڈوئنگ سم تھنگ وچ از فار اوے فرام یور ریچ. تو بس میرے خیال میں میرا یہی پوائنٹ کافی ہے بتانے کے لیے کہ الحمد للہ ویری سکسیزفل اینڈ آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. اور ان شاء اللہ آگے بھی. ابھی یہ ہے کہ پہلے میں فوڈ فیلڈ میں بہت ان رہتی تھی, تو پھر آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ فوڈ فیلڈ سے ہٹ کے جو ہے کارپوریٹ سیکٹرس کو بہت زیادہ ضرورت ہے مارکیٹنگ کی اینڈ آل. تو اور ماشاء اللہ کافی حد تک اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے. پہلے کارپوریٹ سیکٹرز اوائڈ کرتے تھے, اور سوشل میڈیا اینڈ آل, اور کافی برانڈز اور اس طرح کے کارپوریٹ سیکٹرز سے میں نے ورک کیا. دے ڈونٹ ایون ہیو انسٹاگرام, دے ڈونٹ ایون یوز انسٹاگرام. وہی اولڈ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے کہ بل بورڈس لگائیں گے, پروموشنز ہو جائیں گی, ٹی وی پہ ایڈز آ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. ٹپیکل پروموشنز کا وہ اینڈ آل, وہ ہم نے کافی حد تک اویئرنیس دے کے ان کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے آئی ایم ویری سکسیزفل ان دیٹ. مارکیٹ آپ کو کیسے اپروچ کرتی ہے, کیسے وہ آپ کے ساتھ کولیب کر سکتی ہے, اور کیا وہ آپ کو آفر کرتے ہیں؟ اچھا, وہ ہمیں آفر نہیں کرتے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ پیکیجز ہیں, اور اس میں سے یو کین چوز اینی پیکیج جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. نیگوسیشنز آر آلویز اوپن, اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بیسٹ آف بیسٹ ریزلٹس کے اوپر ہم لوگ بلیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, وی ہیو اسٹارٹیڈ انویسٹنگ آن بیسٹ گمبلس, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ٹیم میں ایڈ کر سکیں
تاکہ جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ملتان میں اب چل رہی ہے نا، پرانی ہو گئی ہے، فون کو گھمایا ادھر سے گھمایا، ایڈٹ کیا اور لگا دیا، ہم اس کو تھوڑا چینج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد لوگ دیکھیں گے بھی. پہلے ہم برانڈس کے پاس جاتے تھے، اب برانڈس ہمارے پاس آتے ہیں. اتنا نام بنا لیا. ہاں شکر الحمدللہ. تو اس میں یہی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریزلٹس پہ ورک کریں، کہ ہم کلائنٹ کو جو ہے وہ ریزلٹ ہے. فی الحال ہم لوگ اسی کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس یہی ہے کہ ہم باتیں کم کریں، کام زیادہ کریں. تو باقی جتنی بھی مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں ان سب کا کیا ری ایکشن ہے اب کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لائف میں؟ اچھا، ان کا میں نے آپ کو وہی محاورہ جب یہ سنایا ہے، ہاں دیکھیں وہ برسے نہیں نا، گرجے، اور بہت گرجے، اور اتنا گرجے کہ اسموک ہو گئی ہے. نمبر 1 پہ آ گیا ملتان، جسٹ لائک دی ٹیم پروز. ٹھیک ہے، وہ اب اس میں پھنس گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں وہ کہاں ہیں. تو میرے خیال میں وہی بات ہے. میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں یار مطلب کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. آئی واز ویری ویلکمنگ. خود جا کے کہا ہوا ہے یار اکٹھے کام کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ نہیں ہم کیوں کریں. اچھا ویسے بھی میں یہ آپ سے کوشچن کرنے ہی لگا تھا کہ مطلب کیا آپ نے یا کبھی انہوں نے آپ کو اپروچ نہیں کیا کہ یار ٹھیک ہے اچھا ایک پروجیکٹ ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو مل کے کرتے ہیں، ہم مل کے کریں گے، آپ کی بھی اپنی ٹیم ہے، میری بھی اپنی ٹیم ہے. آئی ٹرائیڈ مینی ٹائمس، اور ایون کہ میں خود چل کر گئی ہوں لوگوں تک اور مارکیٹنگ ٹیمس کے پاس بھی اور کافی بڑے ناموں کے پاس بھی کہ سر ہم یا میم ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. ہوا یہ کہ ان کا اچھا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ کسی کا کریڈٹ لے لینا، کسی کے ایفرٹ کا کریڈٹ لینا، وہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کسی کی محنت کو اپنا نام دے کے شوکیس کرنے لگ جائیں تو آئی گیس کہ وہ میرے جیسے بندہ جس نے بہت محنت کی ہو اس کے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہو جاتا ہے. تو پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہاں پر آپ کے آئیڈیاز کو سننے کی بجائے نا کاپی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ مل کے چلا جائے، آپ کا آئیڈیا اٹھا کے وہ اپنا نام لگا کے اس کو وہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر پھر میں نے دیکھا کہ یار یہاں کوئی حالات نہیں ہے، یہ لوگ مل کے مطلب پھر وہی میرے جو سب سے بڑا ہمارے درمیان وال ہے وہ یہی ہے کہ فیمیل آئی گیس کہ بہت کم یہاں پر اس طرح کے انٹرپرینورز اور یہ بزنس ویمن ہوتی ہیں. تو ہوتی بھی ہیں تو مارکیٹنگ ایجنسی سے کافی کم ایفیلیٹڈ ہے. تو بینگ اے وومن ڈو یو تھنک اٹ از ایزی؟ نو اٹس ناٹ. آئی ایم ناٹ جسٹ اے بزنس پرسن. I am a mother of 2 daughters and mashallah I have a family and بچیوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک ٹیم کے ساتھ اور ایک لیڈنگ ٹیم کے ساتھ جس میں آپ کے پاس مطلب اور بھی بچیاں ہیں اور ان کے پیرنٹس کا ٹرسٹ آپ کے ساتھ جو گرلز اٹیچ ہیں. میرے ساتھ ماشاءاللہ تقریباً اس ٹائم میری جو گرلز ٹیم ہے دے آر اپروکسیمیٹلی 130 گرلز. ٹھیک ہے، 130 آئی گیس کافی اچھی ایک اماؤنٹ ہے آپ کی ٹیم، گرلس کی ٹیم کی. ان کے پیرنٹس کا میرے پہ ٹرسٹ ہونا، ٹھیک ہے، اور ان کی میرے ساتھ چلنا، یہ میرے لیے بڑا ایک فخر والی بات ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ماہی کی ٹیم میں دے آر سیکیور، دے آر گڈ. اسی طرح جو بوائز ہیں ویری سپورٹیو، ویری نائس اور بہت سپورٹیو ہیں. دے آر جسٹ لائک مائی فیملی. سب سے بڑی بات، سب سے اچھی بات مجھے اپنی ٹیم کی یہ لگتی ہے کہ دے آر لائک مائی فیملی، اور میں ان کو مطلب فیملی کے طور پر ہی ٹریٹ کرتی ہوں. مشکل تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز، یہ چیزیں ساری ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے، لیکن الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو ہاؤ ڈو یو میٹ دا پیرنٹس آف دا گرلز؟ کہ آپ ان کو کیسے کنونس کرتی ہیں جب خود سے ہی اپنے پیرنٹس کو کنونس کر لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کا ٹرسٹ گین کر رہے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. مجھے نا گرلز ایک چیز سے بہت اپریشیٹ کرتی ہیں، ٹیم پروز کی گرلز اس بات سے متفق بھی ہوں گی، بلکہ یہ میں اپنی ٹیم پروز کی گرلز کو کہوں گی کہ یہ نا سارے کمنٹس میں آ کے نا بتائیں گی ہمارے ہوسٹ کو کہ میرا پلیٹ فارم، ٹیم پروز کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں میم ہم اپنی مدر یا ہم اپنی سسٹر کو لیں، مور دین ویلکم، لے آؤ. بعض اوقات جو برانڈ ہوتا ہے نا، مطلب جو میرا اپنا پرسنل ایونٹ ہوتا ہے نا، پروز کی اینیورسری ہو گئی، میری برتھ ڈے ہو گئی، یا کوئی اس طرح کا ایونٹ جہاں پر میری ان کے ساتھ اس طرح کی بات ہوئی ہو کہ یار اگر بچی اکیلے نہیں آ پا رہی تو وہ اپنے پیرنٹ کو ساتھ لے آئے تاکہ وہ سیکیور فیل کرے. تو ٹیم دا پروز مطلب آئی نیور آسک دیم کہ نہیں لے کر آؤ اینڈ آل. ہاں میں فرینڈ سے تھوڑا اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ آئی تھنک کہ وہ تھوڑا بہت ایشو ہمارے لیے بن جاتا ہے، لیکن فیملی سے میں نہیں روکتی. تو جب گرلس کے پیرنٹس آتے ہیں
اور ایون کہ بوائز کے بھی بعض اوقات آتی ہیں, مدرس بھی آتی ہیں, اور مطلب اس طرح سے. تو جب وہ ہمارا ماحول دیکھتے ہیں اور میری ان کے ساتھ فرینکنیس دیکھتے ہیں, ہمارا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, آئی تھنک دیٹ ہاؤ یو ٹریٹ یور فیملی اینڈ ہاؤ یو ٹریٹ یور ٹیم, اٹ مینس اے لاٹ. تو جب وہ ہمارا ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں اور الحمدللہ وہ پھر ٹرسٹ کرتے ہیں, اینڈ میں اب بڑے گرو سے کہوں گی کہ میں نے وہ ٹرسٹ ون کیا ہے پیرنٹس کا بھی اور بچیوں کا. دیٹس ایکچولی سچ اے بگ تھنگ. بالکل بالکل. فوڈ کے اکارڈنگلی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں کمپیریزن بتائیں. ایز بینگ اے لاہوری, میں بھی کچھ ٹائم لاہور میں اپنا گزارتا رہتا ہوں, تو آئی نو. تو لاہور کے فوڈ اور ملتان کے فوڈ میں کیا ڈفرینس آپ نے دیکھا, کہاں کا فوڈ زیادہ بیٹر ہے؟ ایک مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ برڈس جو ہے نا ہمارے, وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. ہر بندے کا ٹیسٹ برڈ ہوتا ہے ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, میں جو کھا رہی ہوں کیا پتہ آپ کو پسند نہ آئے. ٹھیک ہے, آپ کی رائے میرے سے مختلف ہو سکتی ہے, اس لیے ایک بندے کی رائے میری رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ملتان کا کھانا پسند آتا ہے ہمیشہ. میں نے اس کو کبھی لاہور کے کھانے سے کمپیئر نہیں کیا. وہی لاہور ہے والی حساب ہو جاتا ہے نا, پھر یہ تو لاہوری ہے یہ لاہور, لیکن نو, ملتان کا فوڈ از آسم. یہاں پر ایون کہ میرے پیرنٹس جب لاہور سے آتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو یہاں پہ اچھے سے اچھے اور نئے سے نئے اور مزیدار کھانے, ہم مطلب باہر جائیں آؤٹنگ کریں تو ان کو بھی پسند آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملتان کے کھانے لاہور سے کم ہیں. وہی بات ہے کہ اف یو آر گیونگ کوالٹی ان دا فوڈ, تو آئی گیس دیٹس یور سکسیزفل. اور ملتان میں جن فوڈ پلیٹفارمس کے ساتھ میں نے اب تک کام کیا ہے, میں یہی کہوں گی کہ وہ ون آف دا بیسٹ میرے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میں سب سے اچھا ایکسپیرینس میرا ٹیسٹی گروپ کے ساتھ رہا ہے, جس میں فیبیز ہے, لال حویلی ہے, بہت اچھا فوڈ ہے, ٹیسٹی ذائقہ, بہت زبردست فوڈ ہے. فیبیز ایک فاسٹ فوڈ چین ہے, بہت زبردست کھانا ہے, پرائسز بہت اچھی ہیں. پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو آنر ہیں ہم سیلف, فیبیز کے جو آنر ہیں, وہ ہی نوز دا بزنس. ٹھیک ہے, اینڈ ہی از ویری اوپن ٹو آئیڈیاز اینڈ ہی از ویری ویلکمنگ. اور اس نے جو اپنے ہمیں چھوڑ کر بھی ملتانیوں کے لیے اس نے ایک ایسا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے, اور مطلب کہ جہاں پر اور اتنی نامنل پرائس ہے کہ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملتان کو اس طرح کے انٹرپرینورز اور ینگ انٹرپرینورز کی بہت ضرورت ہے, جن کو نو ہاؤ ہو, جن کو پتہ ہو کہ میں مارکیٹ میں کیا لے کر آ رہا ہوں, کیسے لے کر آ رہا ہوں. اور میں بلکہ اکثر نا اپنے ساتھ لوگوں کو وہاں لے کر جاتی ہوں, اس بچے سے ملوانے, وہاب نام ہے ان کا, کہ یار اس سے سیکھو, ماشاء اللہ از سو ینگ, ماشاء اللہ, اینڈ ہی از ڈوئنگ سو گریٹ. اینڈ بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اس فیلڈ میں آئے, کسی بھی فیلڈ میں جائے, اس فیلڈ کی نو ہاؤ ہو, اس کو ہونی چاہیے. نہیں ہوگی تو وہ عجیب و غریب کھچڑی ہی بنی رہتی ہے, پھر اس کھچڑی سے ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بات کر دی جو اچھے فوڈ پلیٹ فارمس آپ کو لگتے ہیں ملتان میں. برا ایکسپیرینس کس کے ساتھ رہا ہے؟ بہت ساروں کے ساتھ. اچھا, ان میں بیہیویئر میں آپ کو بتاؤں بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو یا آپ اپنے کسٹمر کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کر رہے تو وہیں سے دل کھٹا ہو جاتا ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بہت ساری جگہیں صرف اس لیے چھوڑی کیونکہ وہاں کے بیہیویئر اچھا مجھے نہیں لگا. فوڈ تو بہت ہی بعد میں آتا ہے نا, آپ کا اسٹاف ہی ٹرینڈ نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کے اسٹاف کے اندر کسٹمر ڈیلنگ ہی اچھی نہ ہو, ہاؤ کم یو آر گونا سرو دا فوڈ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مارکیٹنگ. اب آ جائے مارکیٹ, وہ تو یہ پہلی بات ہوگی ایز اے پرسن. اب آگے مارکیٹنگ, اس میں آپ جی فوڈ سرو کر رہے ہیں, آپ مارکیٹنگ کروا رہے ہیں, آپ کو نا صبر نہیں آ رہا. آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن مارکیٹنگ ایک ویڈیو ہماری لگی ہے, اگلے دن ہمارے نا لائنیں لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, میں نے وہی ہر بندے کو میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارا کام ہے اس چیز کو پروموٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کریں گے, گریجولی لوگوں تک جانا شروع ہوگی, ایک انٹرسٹ پیدا ہوگا, دوسرا انٹرسٹ, تیسرا, چوتھا. آپ کو کرتے کرتے آپ کو اس کے لیے ایک صبر ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ صبر کریں گے اور اللہ نے انشاءاللہ چاہا تو رش ہو جائے گا. مارکیٹر بیچارے کا, ہم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم گھروں کی بیلنے میں جا کے یار فلاں جگہ چلے جاؤ کھانا کھا لو, یہ ہاتھ جڑے. دیٹس ناٹ آور ورک. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو اس تک اویئرنیس پہنچائے. اب ایسے تو نہیں مارکیٹنگ, دیکھیں ہم وین یو آر اے چائلڈ, وین آئی واز اے چائلڈ, ہم تب سے کوک کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں. کیوں نہیں روکی انہوں نے؟ اس لیے نہیں اسٹاپ ہو رہے, وہ گریجولی مارکیٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے جو اگلے آنے والی جنریشن ہے, لائک ناؤ مائی گرلس, ٹھیک ہے, میری جو بیٹی ہیں, وہ وہی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے ہی ان کو پتہ چلا نا یہ کیا ہے. میں چاہے وہ گھر میں کوک پیوں یا نہ پیوں, میرا بائیکاٹ بھی ہو, لیکن اس کا ایڈ تو چل رہا ہے نا.
تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں بس جی ایک دن ویڈیو لگ گئی ہے, اگلے دن جی بس ہمارے پاس سر اٹھانے کی فرصت نہ ہو, ہاں جی میم آپ تو مارکیٹنگ کر کے گئی تھیں, یا سر آپ تو ہمارے تو جی رش نہیں لگ رہا. سر صبر تو کریں, ابھی تو ایک دن ہوا ہے, ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں, ٹائم دیں لوگوں تک اس چیز کو پہنچانے کے لیے, ٹائم دیں. تو میں ان چیزوں سے بہت تنگ پڑتی ہوں. پھر میں یہ کہتی ہوں کہ یار بندہ ایسے بندے کے ساتھ کام کرے جس کو ان ساری چیزوں کی لرننگ ہو, نو ہاؤ, ورنہ میرے خیال میں ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ ہی چھوڑنا بہتر ہوتا ہے. کبھی پیمنٹس میں آپ کے ایشو ہوا ہے کہ آپ نے ایک آفر کی ہو, آپ نے ان کا سارا کام کمپلیٹ کر دیا ہو, لیکن اس کے بعد آخر میں کہ نہیں یار ابھی تو یہ ہمارا کام پورا ہو نہیں رہا ہے, یا آپ نے جس طرح سے مارکیٹنگ کی ہے ہماری, ہم نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہ تو پورا ہوا ہی نہیں ہے, تو آپ کی پیمنٹ کبھی ڈیلے کر دیں یا تھوڑی روک دیں, اس طرح کا کبھی کچھ؟ اچھا, پیمنٹ روکنے والا وہ پیمنٹ روکیں کہ ہم کام روکیں گے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ان کا سارا ڈیٹا میرے پاس ہے, ان کا کام میرے پاس ہے, تو پیمنٹ روکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنہوں نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی یا کرتے بھی ہیں, یا جو بھی ان کو آپ کہہ لیں, میں آل پیمنٹ ایڈوانس لیتی ہوں, نو 50% ایڈوانس ہے وہ. ہاں, جن کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہو یا جن کے اوپر مجھے ٹرسٹ ہو کہ اس طرح کی اسٹوپڈ حرکت وہ نہیں کریں گے, ان سے میں 50% ایڈوانس لیتی ہوں. لیکن جن کا یہ ہو کہ مجھے فیل ہو رہا ہو کہ یہ ان کو بھی مطلب 50-50 چانسز ہی ان کے لگ رہے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے بات, بس وہ مجبوری کے تحت پے کر رہے ہیں, ان سے میں 100% ایڈوانس لیتی ہوں. مطلب میں کہتی ہوں 100% پیمنٹ آپ کریں گے, کام آپ کو مطلب پسند, اور نو ریفنڈ پالیسی ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں, کام بھی کروا لیے سارا کچھ, اچھا میم آپ ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں, ناٹ ایٹ آل. ہم نے آپ کو آپ کا کام کر کے دیا ہے, ٹائم از منی, ٹھیک ہے, ٹائم دیا ہے, انرجی دی ہے, میری ٹیم آئی ہے, ہم لوگوں نے محنت کی ہے, ہمارا تو سارا کام ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو سارا کام ہو گیا. تو ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک کہ آپ اگر آپ خود اتنے اسٹرانگ ہیں اور اگر آپ کو خود پہ بلیو ہے نا, تو آئی گیس کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں. اور میں ایسی بندی ہوں کہ مجھے اپنے پہ, اپنی ٹیم پہ, اپنے ورک پہ اتنا بلیو ہوتا ہے, اس لیے الحمد للہ یو کین سے کہ 10% ڈزنٹ کاؤنٹ. 10% لوگ اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو جو 90% لوگ ہیں جو سیٹسفائڈ ہیں, آئی تھنک ہمیں گڈ سائڈ پہ دیکھنا چاہیے. نو ریفنڈ پالیسیز کوئی ایسا سین نہیں ہے. جو ینگ انٹرپرینورز ہوتے ہیں جو اپنا ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, کیسے آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں؟ ینگ انٹرپرینورس کو ہمیشہ میں نے سپورٹ کیا ہے اور والنٹیئرلی کیا ہے. آئی نیور چارج اینی تھنگ فرام دیم. اور جس میں کچھ برانڈس ہیں, میں نام نہیں لوں گی, مطلب اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ وہ خود اس بات کو, ہاں پالیسی بھی ہے. الحمد للہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ میں نے ان کو اتنا سپورٹ کیا کہ ناؤ دے آر ریسٹورینٹس, دے آر اے برانڈ ناؤ. لوگ احسان مانے نہ مانے, مجھے پتہ ہے میں نے ان کو جب سپورٹ کیا, اور میں نے بہت سارے پلیٹفارمس کو سپورٹ کیا اور والنٹیئرلی کیا, اور وہ اب ایک برانڈ بن چکے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے. ینگ انٹرپرینورس کو ٹیم دا پروز, می مائی سیلف, میری ٹیم, وی ول آلویز سپورٹ یو. اور اگر آپ کے اندر پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے, اینڈ یو آر ویری ان دا نیڈ آف مارکیٹنگ, کم ٹو می. آپ ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ میرے پاس آئیں, آئی ایم دیر ٹو ہیلپ یو. تو جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اف دے ڈونٹ ایون ہیو اینی تھنگ ٹو پے, تو اگر وہ پے نہیں کر سکتے, یا جس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی فوڈ کا ہے ریسٹورینٹ کسی نے اسٹارٹ کیا ہے یا کوئی کیفے اسٹارٹ کیا ہے, تو وہ پھر آپ کو بائی فوڈ دے. ہاں, وہ ہم لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہم نے ویڈیوز بنوانی ہوتی ہیں ان کو ہم کھلا پلا دیتے ہیں. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہاں یو آر موسٹ ویلکم ان دا ٹیم پروز, میں ابھی چلا جاؤں گا ابھی مفت کا کھانا کھانے کے لیے. ضرور جائیں, دیکھیے یہ میرا پوڈ کاسٹ دیکھے, ضرور جائیں, ضرور ضرور, کیوں نہیں, ضرور. ویسے جوکس اباؤٹ کبھی اس طرح کا سین ہوا ہے, مطلب کوئی بندہ چلا جائے کہ یار میں تو یہاں پہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں اس ٹیم سے بلانگ کرتا ہوں, تو پلیز آپ مجھے. اچھا, وہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں. ہم لوگ جب پی آرس کرتے ہیں نا, تو ہم نے انوائٹس بناتے ہیں. تو جب ہم لوگ ٹیم, جب میں ساری ٹیم کے گیٹ ٹوگیدر کیا کرتی تھی نا, تو ان کے ساتھ ان کے فرینڈس بھی آ جاتے تھے, یہ بھی آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے. وہ آپ کسی کو کھانے سے آئی تھنک منع نہیں کر سکتے, اور برا بھی لگتا ہے. میری مینرس کے بہت خلاف ہے کہ اگر کسی کا دوست یا کوئی آ گیا تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے, بھائی تم نہ کھاؤ, یا بہن تم نہ کھاؤ, رائٹ. آپ چلے ہاں, یہ نہیں آپ کر سکتے, ہاں بالکل یہ نہیں آپ کر سکتے. اچھا, اس کا پھر میں نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ انڈیویجولی بھیجنا شروع کر دیا میں نے, کہ پی آرس کی گیدرنگس کم کر دیں. پرسنل میٹ اپس میں ابھی بھی کرتی ہوں, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پی آر نہیں ہوتی, میں پرسنلی پے کر کے میٹ اپس کرتی ہوں. لیکن اب یہ ہوتا ہے, میری کوشش ہوتی ہے میں انڈیویجولی بھیجوں, اس سے کافی حد تک مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. ہم جن پلیٹفارمس, فوڈ پلیٹفارمس کا کام کر رہے ہوں, ایک دفعہ کی پی آر کے بعد
پوری ٹیم پروز کو آف ہوتا ہے. تو اس کا میں نے بڑا اچھا جو ہے وہ سلوشن یہ نکالا. مجھے لوگوں نے کہا میم آپ کارڈ اسٹارٹ کر دیں. یہ کارڈ سسٹم تو پہلی ملتان میں ABC بہت کر رہے ہیں. بل بورڈس تو نہیں, کارڈ سسٹم بل بورڈ از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ کارڈ جی اس کے اوپر اتنا آف اور وہ ایک دوست دوسرے کو دے رہا ہے. میرے پاس ہوگا میں آپ کو دے دوں گی کہ جا یار تو بھی مزے مار لے. ٹھیک ہے, میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا یار آپ میری نا جا کے آنر سے بات کرا دیں کاؤنٹر پہ. ٹھیک ہے, کاؤنٹر پہ اکثر آنرز ہوتے ہیں وہ جن کے ساتھ میں افیلیٹڈ ہوں, وہ میری جا کے بات کرواتے ہیں, تب ان کو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. میرا نام لے کے شروع میں ہوا. ہم ماہی میم کی ٹیم سے, ہم ٹیم پروز کے ساتھ ہیں. ہماری ٹیم کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے نا پروفائل میں لکھنا ہوتا ہے مینیج بائی ٹیم دا پروز. ٹھیک ہے, جو مطلب ہمارا جو بلاگر ہے وہ اپنی پروفائل میں لکھتا ہے مینیج. یہ ہماری ریکوائرمنٹس میں سے ایک ہوتا ہے. تو وہ آدھے سے زیادہ ملتان جو کہ ٹیم پروز میں نہیں ہے, اس نے لکھا ہوا ہے مینیج بائی ٹیم دا پروز, کہ چلو کہیں نہ کہیں سے ہم ٹیم دا پروز کی ٹانگ پکڑ کے کچھ نہ کچھ ہم پارٹ بن جائیں. تو ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ کھانا از ناٹ سچ اے بگ ڈیل. کسی نے اگر کھانا ایسی چیپ حرکت کرنے کے بجائے میرے پاس آ جائے, میں پرسنلی کھلا دوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ویسے یہ جو ٹانگ کھینچ کے کہ نہیں کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائے ہم ٹیم پروز میں, تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ وہ اپنے ایک پراپر پورٹ فولیو کے ساتھ آئے. اچھا, اس میں بچوں کو سمجھاتی ہوں, میں کہتی ہوں یار آپ ورک تو کریں. لڑکوں نے کیا کیا ہوتا ہے, لڑکوں نے جی اپنی ایسے کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں, لڑکیوں نے ایسے کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. رائٹ, مطلب میں ان کو کہتی ہوں یار کوئی کنٹینٹ تو ڈالو, کچھ تو ہو آپ کے پیج پہ. ٹھیک ہے, مجھے فالوورس میٹر نہیں کرتے, مجھے میٹر کرتا ہے آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. مجھے میٹر یہ کرتا ہے آپ کے پیج پہ کنٹینٹ کیا ہے. اف یو آر اے گڈ ویڈیوگرافر, اف یو آر گڈ فوٹوگرافر, اینڈ اف یو آر اے کانفیڈنٹ پرسن. ٹھیک ہے, ووکل پرسن ہونا بھی آپ کے ساتھ ضروری ہے نا. آپ کی آواز اچھی ہے, یا اگر آپ اچھا وائس اوور کر سکتے ہیں, یو آؤ پلیٹ فارم پہ. لیکن کچھ تو ہو پیج پہ دکھانے کے لیے. لڑکوں نے کچھ اپنی ہیرو والی پکچرز, ایگزیکٹلی دس واز ایسے وائس کی لینگویج میں اس چیز کو کچھ اور کہتے ہیں, لیکن میں وہاں پہ بول بھی نہیں سکتا. وہ چلے میں بولتی ہوں اسپارٹروں والی حرکتیں کی ہوتی ہیں انہوں نے. ان کو میں کہتی ہوں یار تھوڑا ذرا اچھے پروفائل اپنی مینٹین کرو, پھر آؤ ٹیم پروز میں. جو مان لیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں. کچھ اکثر آپ کو پتہ ہے کیوں آتے ہیں ٹیمز میں, تو وہ بس اپنی دل پشوری کرنے آتے ہیں, وہ کر کے ان کو. لیکن ایسے الحمدللہ ٹیم پروز کا یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ مینٹین ہے. کوئی ہمارے ایونٹس بڑے مہذب, بڑے ویل ڈسپلنڈ, ویری ویل مینٹینڈ ہوتے ہیں, بیکاز آئی ایم مائی سیلف اے ویری ڈسپلنڈ پرسن. میں جتنی لینینٹ ہوں اتنی میں اسٹرکٹ بھی ہوں, ڈانٹ بھی دیتی ہوں. اور مطلب لڑکوں کو خاص طور پر اچھا خاصا, ہاں میں بالکل آئی ایم اپی آف مائی ٹیم. اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں, ورنہ آج کل کی جنریشن کو آگے سمجھانا اور بتانا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, ریسنٹلی میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر دیر واز دا ریپر یو جی. تو یو جی کے ساتھ آپ کا کیسے لنک ہے؟ ہم نے ریسنٹلی ابھی یو جی کا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا. ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک ہی از سچ اے ہمبل پرسنالٹی, بہت نائس بندہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد وہ کس کا مہمان تھا؟ آپ کا ہی ہوگا. یو جی میرا ہی مہمان تھا. اور ہم یہاں کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا, انہوں نے مجھے بتایا بھی, اور پھر ہم ہمارے گھر گئے. یو جی از فیملی اور ہی از آلویز دیر فار اس, اور بہت اچھا, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ہمبل. اور اس دفعہ تو وہ کافی ساری بلکہ وہ میرے سے, میں نے اس کو بتائی, اس کی ورتھ بھی بتائی ہے کہ یو جی you are something. He is something. He is actually something. And he is very nice person. اس کا behavior بہت اچھا ہے, اس کی nature بہت اچھی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرا ان سے فرسٹ انٹریکشن نا, میرے ہسبینڈ ہی از سرائکی, آئی ایم ناٹ, مطلب آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس سرائکی کاسٹ, آئی ایم اے پنجابی. تو مجھے نا سرائکی جو خاص طور پر یو جی گاتا ہے نا, مجھے صرف وہ اس کا کہنا سمجھ آتا ہے. یہ والا ایشو میرے ساتھ بھی تھا, اس کے بعد سانگ سنا تو یہاں سے جا رہے تھے, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے انٹروڈیوس کروایا, کہتے یار ماہی تمہاری تو ٹیم پروز کی اینیورسری آ رہی ہے, تو تھوڑا سرائکی لوگ ہوں گے. میری ٹیم میں اوبیسلی ملتان کے لوگ ہیں اینڈ 90% سرائکی. تو کہتے ہیں یار وائی ناٹ دس پرسن, اینڈ آئی ٹیکسٹڈ ہم آن انسٹاگرام اینڈ آئی سیڈ یار بجٹ کم ہے, اور لیکن وی لو یو نا. اینڈ ملتان میں ابھی تک آپ کو کوئی نہیں جانتا اتنا زیادہ, ٹک ٹاک پہ شاید جانتے ہو, تو آپ آ جاؤ ٹیم پروز کی یونیورسٹی پہ. سر ٹھیک ہے, آپ اتنا ایکسپینس ہے وہ بیئر کر لیں, ہم آ جاتے ہیں. میں نے کہا یا موسٹ ویلکم, اٹ واز بیئریبل.
وہ آئے اور چھا گئے. انہوں نے ہمیں اتنا انجوائے کروایا, ان کا ریپ اتنا مزے کا تھا. ہاں, ٹیم پروز کی جو فنکشن انہوں نے کیا, ملتان والے ان کو جان گئے کہ یار یہ کوئی ہے, اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹیم پروز نے ملتان میں ان کو پہچان دی. اور لیکن وہ ہمسیلف بہت اچھے. میری برتھ ڈے پہ وہ خود, مطلب میں ان کو ایک دفعہ کہا, میں نے کہا یار یو جی تمہارے بھائی برتھ ڈے نہیں ہونی, اینڈ وہ آئے, پرفارم کیا, اتنا مزہ آیا ہمیں. ہم لوگ بلکہ 2-3 بجے تک ساتھ رہے, بیٹھے رہے, گپ شپ کرتے رہے. اور آئی تھنک کہ بہت کم آرٹسٹ جو ہے نا, وہ ایک آرٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بہت کم آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں تو جو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ہوں, اور مجھے اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی فار ہیم اینڈ آئی وش ہیم ویری ویری بیسٹ آف لک, اینڈ ہی از فیملی آف پروز اینڈ ہی از فیملی آف می. ٹیکنگ دس پوڈ کاسٹ ٹو دا اینڈ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ آپ نے یو جی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو, تو جب آپ اس مارکیٹ میں آئی تھیں آپ نے باقی ساری پی آر ایجنسی سے کیا سیکھا, انہوں نے آپ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, لیکن مجھے میرے مینٹورس نے بہت کچھ سکھایا. میں مینٹورس کا نام ضرور لوں گی. سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں ثاقب سر, فوڈیز آف ملتان کمیونٹی آئی این ٹیل کے وہ جو ہیں وہ ہیں ایڈمن بھی ہیں, بانی ہیں اور فاؤنڈر ہیں, اور فوڈیز کی بنیاد رکھنے والے وہ ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلنے والے وہ ہیں. وہ ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ بڑے ہی نان کنٹراورشل ٹائپ کے بندے ہیں وہ. مطلب ان کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے, بہت اچھا کر رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے. ہی از دی سیم ود ایوری بڈی. ان سے جب میں پریشان ہوتی تھی نا تو میں ان سے گپ شپ کرتی تھی. میں کہتی تھی سر یہ دیکھیں, وہ کہتے ماہی چھوڑ دو, کچھ نہیں ہوتا, چھوڑ دو, آپ اپنا کام کرو. اس کے بعد آئی میٹ دا آنر آف لال حویلی, سر امین نام ہے ان کا, لال حویلی ریسٹورینٹ. میں لٹرلی ہی از مائی ٹیچر اینڈ ہی از لائک مطلب جتنا میں نے ان سے سیکھا ہے, اور وہ جتنے ایک ریسٹورینٹ کے آنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جتنے گریٹ پرسن ہیں نا, تو میری بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے. انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کو میں نے بتایا کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ٹوٹلی چینج ہے, یہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی سے کافی دور ہے. تو مجھے سر امین نے بہت ہیلپ کیا, اور مجھے بھی ایون کہ کچھ پرسنل یا بزنس سے ریلیٹڈ ڈیسیژنس کرنے ہوں, آئی ایم آلویز, میں سر امین کے سر پہ ہوتی ہوں کہ سر مجھے یہ کرنا ہے, نہیں کرنا, کیا کروں, واٹ از یور اوپینین. ان لوگوں کی ہیلپ سے میں نے ان لوگوں سے کیا سیکھا, ان لوگوں کی ہیلپ سے میں نے یہ سیکھا کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. اور دوسری جو مارکیٹنگ ٹیمز ہیں ان سے میں نے یہ سیکھا, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرو اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کرو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, اور اپنے اندر اتنے گٹس پیدا کرو کہ آپ کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تھینک یو سو مچ بھائی فار جوائننگ اس ٹوڈے. اور اور بہت اچھی آپ سے ایک آپا والی وائب آئی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مجھ سے ایک چھوٹے بھائی والی وائب آئی ہوگی. اور چھوٹے بھائی کو کبھی بھی آپ کھانا کھلانے سے منع نہیں کریں گے, مجھے آپ ضرور انوائٹ کریں گی فری کے کھانوں میں, اور میں اپنے ساتھ اپنے بھی 1-2 بھائی لے کے آ جاؤں گا, اور پھر میں بھی کہوں گا میں ٹیم پروز, یہ دیکھو پوڈکاسٹ. Thank you so much bhai for joining us today. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. So viewers, this was the podcast for today. I hope you all liked it, enjoyed it. Thank you so much. Allah Hafiz.